صحابہ کو متقی کہا پر اتقا الاتقا سارے پرہیزگاروں کا بادشاہ ایک کو ہی کہا گیا اور وہ کون ہے؟ ہم اس کا نام خود نہیں کہہ رہے کیوں لوگ کہتے ہیں یہ پھر آپ ترجمانی کرتے ہو قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہو اعوذ باللہ نہیں کرتے قرآن سے ہی پوچھو کہ کوئی اس کی نشانی بتاؤ کون ہے؟ سب متقی وہ اتقا اور اتقا امت میں صرف ایک ہے الاتقا مفرد کا صیغہ ہے جمع کا نہیں اور اس پر بھی الف لام ہے جمع پر الف لام ہو تو مجمع بن جاتا ہے عموم و استغراق کا فائدہ دیتا ہے یہ مفرد پر الف لام ہے اور وہ بھی معرفہ یا موصولہ نہیں افعال التفضیل کا افعال التفضیل کا وصل پر اعتبار فقہاء نحات مفسرین وہ جائز ہی نہیں سبحان اللہ اور پھر افعالوں کا وزن تمیز اور قطع مشارکت کے لیے ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ متقی تو پیارے مصطفیٰ کے سارے صحابہ ہیں پر اتقا کا تاج صرف ایک کے ساتھ ہم نام نہیں لیں گے کیوں اس طرح تو پھر فرقہ بازی بنتی ہے ماشاءاللہ شور پڑتا ہے اپنی پسند کا بڑھا لو کہ تمہارا لیڈر وہ ہے تمہارا ہم نے کہا نہیں نشانی پوچھو رب سے سبحان اللہ جس کو کہہ رہے ہو جی مالک کو کون ہے میں الذی یؤتی مالہ یتزکا اب ذرا دیکھتے رہنا کیا کرتا ہے مالہ الذی یؤتی مالہ یتزکا مال احد عنده من نعمت تجزا سبحان اللہ ماشاءاللہ دوسری صرف دیکھو مال احد عنده من نعمت تجزا سبحان اللہ وہ مال خرچ کرتا ہے مال بھی اور خود کو بھی ستھرا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اور وہ ایسا ہے کہ جس پر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کرتا ہو اس پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں مال خرچ کرتا ہے اب بھی اگر سمجھ رہا ہے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى اس کی نیت پر کبھی شک نہ کرنا چاہے تمہارے پاس 10 ٹی وی ہو لیکن کوئی ٹی وی بھی کوئی الٹرا ساؤنڈ بھی کوئی سکریننگ کا نظام بھی یہاں تک رب دیکھ سکتا ہے وہاں تک کو نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں ان کے اندر ذرا ٹھیک نہیں تھا میں نے کہا ان کے اندر تو دیکھے گا یا رب دیکھے گا رب فرماتا ہے کہ اس کی نیت سوائے میری رضا کے اور کچھ بھی نہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اسے راضی فرمائے گا سبحان اللہ اب جناب ان آیات بینات میں سے ایک دو باتیں بھی کرتا اگر ٹائم ہوتا صرف اشارتاً ایک بات کرتا ہوں کوئی صحابی ایسا ہے جس پر حضور کا احسان نہیں کوئی ہے بتاؤ احسان کہ جس کے بدلے میں وہ مال خرچ کرتا ہو جی کوئی احسان آپ کو آتا ہے کہ احسان ہوتا کیا ہے احسان کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھے تو احسان کیا ہوتا ہے حضرت عثمان غنی مال خرچ کرتے ہیں مگر مال احد عنده من نعمت تجزا نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دے کر ان پر احسان کیا ہے جو بیٹی دے وہ احسان کرتا ہے نا بھائی سسرال والوں کو کوئی احسان تو آپ ہی مانتے ہیں وہ بھی پکڑنا اور چھوڑا ساتھ دیتا ہو یعنی بدلے میں کچھ لیا بھی نہ ہو بات سمجھ آئی نا 2 بیٹیاں ہیں ان کے گھر میں اس کا مطلب ہے وہ بھی کسی جزا کا مطلب جزا کے لیے یا کسی احسان کے بدلے میں تو مال نہیں لگاتے تھے مگر گنا جا سکتا ہے کہ احسان تھا یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا جو مال خرچ کرنا ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے مگر یہ بات موجود ہے کہ ان پر احسان تھا حضرت مولا علی شیر خدا آپ پر حضور کا احسان ہے کہ بیٹی دی سبحان اللہ
مولا علی شیر خدا پر احسان ہے کہ بچپن سے ان کو پالا، حضور نے بچپن سے ان کو پالا، اور پالا بھی اس لیے کہ ابو طالب ان کی کفالت نہ کر سکتے تھے، باقاعدہ مشورے سے حضرت عباس نے اور نبی پاک نے مشورے سے حضرت علی اللہ کو سرکار نے اپنی کفالت میں دیا۔ حضور کا احسان ہے کہ مولا پاک کو پالا، حضور کا احسان ہے کہ اپنی بیٹی دی علی رب فرماتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں جس نے بیٹی لینے پر بھی اصرار نہیں کیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج ایرانی مبلغ کہتے ہیں کہ بیٹی کے لیے انہوں نے کہا تھا مگر حضور نے رشتہ نہیں دیا۔ میں نے کہا انہوں نے اصرار نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مال احد عندہ من نعمت تجزا والی شان صدیق تیری ہوگی۔ آپ نے عرض کی حضور اگر یہ بات ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے۔ فرمایا قبول ہے کیونکہ میرے رب کی اجازت ہے، اس کا اذن ہے۔ بیٹی ابو بکر صدیق کی نکاح میں حضور کے مال احد عندہ من نعمت تجزا، مال ساری زندگی نوٹ کرنا سنیو۔ میں خادم ہوں آپ کا، لیکن مجھے آج تک کسی بھی اپنے دوست پر یہ بے تکلفی نہیں کہ میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالوں۔ اللہ یہ نہیں، حالانکہ ایک سے ایک جانشار ہے، دوست ہیں، لیکن مجھے بے تکلفی نہیں، جرت ہی نہیں میری کہ میں کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالوں اور پیسے نکالوں۔ جی نبی پاک علیہ السلام بغیر پوچھے ابو بکر صدیق کی جیب میں ہاتھ پڑی تو خود لے لیے۔ ایک دو مرتبہ پہلے پوچھا تھا، آپ کیوں پڑے؟ یا اللہ پوچھتے کیوں ہیں؟ پوچھتے ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی صدیق کو دوسرا ہے۔ میرے مولا، میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، میرے بال آپ کا ہے، اور ادھر بھی پوری مانگتا ہے، صدیق دوسرا نہیں، جب اٹھا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اب چیرا اس مال احد عندہ من نعمت تجزا سے لوگوں نے کہا شاید بلال کو چوڑی قیمت پر خریدا ابو بکر صدیق نے، تو بلال نے کچھ دین کیا ہوگا پہلے، ورنہ اتنا بھی کوئی ہوتا ہے 4 گنا قیمت دی اور اسی کو بلال کر دیا۔ رب نے آیت اتاری، فرمایا بلال کا کیا احسان ہوگا، اس پر تو کسی کا بھی کوئی احسان نہیں، سب پر اسی نے احسان کیے، سب پر اسی نے احسان کیے۔ کوئی ایک بلال 7 غلام اپنے پیسوں سے خریدے ہیں اور آزاد کیے ہیں۔ اور وہ کون؟ سابقون الاولون میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن میں ان میں 7 بندے وہ ہیں جو ابو بکر کے پیسے پر خریدے گئے۔ اور اس کا حدیث صحیح میں اعتراف ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے پیسوں سے ہی وہ اونٹنی بھی خریدی گئی، سبحان اللہ، چڑھ کے میں مدینے گیا تھا، اس کی ہی بیٹی غار ثور میں آ کے ہمیں کھانا دیتی، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کی وجہ سے ہم حضور کو نہیں مانتے، یہ بھی بات سمجھو، ان کو جو مان رہے ہیں حضور کی وجہ سے۔ بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شاید ان کی وجہ سے حضور کو مان رہے ہیں، جی ایسا نہیں، حضور کو مانتے ہیں رب کی وجہ سے۔ ویسے ہمارے پیر حضرت مجدد نے یہ بھی کہا کہ ہم رب کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، لیکن جو متفقہ بات ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت مجدد ہمارے پیر ہیں، بات انہوں نے کی اور درست بھی ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، تیرے منہ سے سنا خدا جان، آپ نے بتایا تھا، اس اعتبار سے بات درست بھی ہے۔ رب نے بھی اپنا تعارف حضور سے کروایا ہے، اس نے بھی ارسل رسول من ہوگا، کون رب؟ فرمایا وہ جس نے کہ
वाला रसूल भेजा। नहीं कि रब भी अपना काम हुजूर से करवा रहा है। ये आयत करीमा कुरान की देख सकते हो आप। मगर मैं जो मुत्तफिका बात है, सिर्फ इश्क की बात नहीं, वो ये कर रहा हूँ क्योंकि हुजूर ने हमें ये फरमाया। हुजूर ने फरमाया अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे अल्लाह की वजह से प्यार किया करो, सुभान अल्लाह। क्यों? जो तुम्हारा इलाह है ना मैं उसका महबूब हूँ। ये नबी पाक के अपने अल्फाज में आया। आप फरमाते हैं मुझसे अपने इलाह की वजह से प्यार किया करो। क्यों? तो वो जो तुम्हारा इलाह है ना वो मुझसे मोहब्बत करता है। जब वो मोहब्बत करता है तो तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं तुम्हारे इलाह का महबूब हूँ। बात से बात निकलती जाती है, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने सुन लिया। भाई सारे अकाबिर उलमा हमारे जितने भी अब तक तशरीफ लाए हैं उन्होंने तमाम मौजूदात पर हक अदा किया। इसलिए मैं सिर्फ एक इसमें हिस्सा डालने के लिए और अपने सब बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठा था। और मैं ये बात अर्ज करता हूँ, आज भी पॉलिसी के तौर पर ये बात कहता हूँ कि ये लोग हमारा हदफ नहीं है। हमारे पंजाब में कहते हैं पोड़ी, वो एक कांटों वाली छोटी साड़ी होती है, उसको पोड़ी बारिश आ जाती है ना, वो तूफान आए तो वो खुद ही उखड़ उखड़ कर पाँव पर पड़ते रहते हैं रास्ता। पोड़ी आपको शायद समझ आई हो, जो कांटों वाली छोटी साड़ी होती है, सूख जाए ना तो बिल्कुल पाँव उसके निकल जाते हैं, तो हवा थोड़ी सी चलती है, उड़ उड़ के वो मुंह पे पड़े, पाँव पे पड़े, जख्मी करती रहती है। तो हम ये पोड़ी हमारा रास्ता रोक रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम इनको हदफ नहीं समझते, वल्लाह नहीं समझते, वल्लाह नहीं समझते, लेकिन ये हमारी फिक्र को थकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कॉन्फ्रेंसों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके या हमारे काम को अपनी तरफ मुतवज्जे करके हमारा जो हदफ है, हमारा हदफ है दुनिया से गुस्ताखों को मिटाना और गुस्ताखी को मिटाना। बात समझ आ रही? वो गुस्ताख हुजूर के हों तब भी हम फिक्री लिहाज से उनको मिटाएंगे। वो गुस्ताख सहाबा किराम के हों, हम फिक्री तौर पर उनको मिटाएंगे। बात समझ रहे हैं? विज़डम के साथ, फिक्र के साथ मिटाने के लिए तलवारों की जरूरत नहीं। क्यों? अगर इस तरह मार के मिटाना होता तो रब खुद मिटा लेता, क्योंकि उसके कब्जे में इनकी सांसें हैं, वो चाहे तो सांस ही खींच ले।